میں تو ابھی یہ صرف دیکھ رہا تھا کہ جو روپیہ ہے وہ کہاں تک اس وقت ایگزیکٹ کہاں پہ دستیاب ہے، کتنے میں. تو 226 یا 28 تو شاید انٹر بینک ہو گیا تھا. جی سر. اور 242 کی بات ہو رہی تھی، لیکن پھر وہ 250 کی بات ہو گئی. سر 250 روپے کا $1. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے چونکہ پیٹرول خریدنا ہے اور وہ ڈالرز میں خریدنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً ڈالر، مجھے نہیں اندازہ، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ دوبارہ شاید 40 سے 50 روپے بڑھانی پڑ جائیں، کیونکہ روپیہ گر رہا ہے نیچے. یہ IMF کے معاملات سے الگ معاملہ ہو رہا ہے. اور معاملات کیا تصادم کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا طے ہو گیا ہے کہ تصادم ہونا ہے؟ کیا اس کے بغیر کوئی رستہ افہام و تفہیم سے نکلتا نظر نہیں آ رہا؟ کیونکہ آج جو بات ہوئی ہے اس میں تو اللہ کے قہر تک معاملہ چلا گیا کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اللہ کا قہر ہو، اور اگر تو اللہ کے قہر تک بات چلی گئی ہے. حالات تو کسی کے قابو میں نہیں ہے. گندم نایاب ہوتی جا رہی ہے، گھی لوگوں نے تڑکا نہیں لگا رہے، ابلا ہوا کھانا کھا رہے ہیں. اور پٹرول کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں، جب میں چلا تھا پنجی سے تو اس وقت تو LC کھل رہی تھی 142 روپے میں، 242 روپے ڈالر کی. جی. لیکن سب سے خوفناک جو بات ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے بہت ساری لوگوں کی LCs جو کہ خام مال منگواتے ہیں، یعنی کارخانے 400 بند ہو گئے ہیں، 100-200 اور بند ہو جائیں گے. ملک پاکستان کا اپنی زندگی کے قیامت خیز آپ کہہ رہے ہیں بحران کی طرف جا رہے ہیں. اور اس میں میرا تو خیال تھا کہ 45 دن یا 30 دن میں، 45 سے پھر میں 30 دن پہ آیا، لیکن جتنے حالات میں خوفناک دیکھ رہا ہوں شاید یہ 30 دن کے 45 دن کی بجائے 30 دن کے اندر ہی کچھ فیصلے کرنے پڑیں. ملک تو جی نہیں چل رہا. تھینک یو ویری مچ شبر زیدی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. پہلے تو میں یہ سوال کر لوں کہ یہ فرمائیے کہ یہ جو سٹیٹ آف اکانومی ہے اور اس کی طرف آپ اشارہ بھی کرتے رہے ہیں، کوئی اس کو اریسٹ، سچویشن کو اریسٹ کرنے کے لیے گنجائش موجود ہے اور کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں تو الٹیمیٹلی واٹ از آر ڈیسٹینیشن؟ جناب شبر زیدی صاحب. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں نے تقریباً دسمبر 2021 میں یہ بات کہی تھی جب عمران خان صاحب پاور میں تھے کہ یہ کنٹری بینک کرپٹ ہے اور اس کنٹری کے پاس اپنے ریسورسز نہیں ہیں فسکل اکاؤنٹ میں بھی اور کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی کہ یہ کنٹری اس طریقے سے چل سکے، اور اس کی چیزوں کو صحیح کرنا پڑے گا. اس دسمبر کو جب میں نے یہ بات کہی تھی، آپ سارے لوگ بڑے پریشان ہو گئے تھے، پورا پاکستان میرے پیچھے پڑ گیا تھا کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے. آج پاکستان کا ہر شہری وہ بات کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا تھا. اور میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ حالات جہاں پہ دسمبر 2021 میں سے اگر وہ 10% خراب تھے تو آج 90% خراب ہیں، اور بہت ہی مشکل حالات ہیں کہ جو ہمیں ڈیفالٹ سے نکال سکے. ہم پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہے اور ہمیں اپنے قومی رویے چینج کرنے پڑیں گے. اگر ہم نے وہ نہیں کیے تو کوئی IMF یا نان IMF ہمیں ڈیفالٹ سے نہیں نکال سکتا. جب ہمارا جو ملک کا معاشرہ ہے، اشرافیہ ہے، وہ اپنے رہنے سہنے کا طریقہ، اپنے پیٹرول کا کنزمپشن، اپنے بجلی کا کنزمپشن کم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ہمارے پاس بجلی پیدا کرنے کے اور امپورٹ کرنے کے ڈالر نہیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس رولز رائس ہو، مرسیڈیز ہو، آڈی ہو. یہ میرے پاس پیسے ہیں، میں افورڈ کر سکتا ہوں، مگر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قوم افورڈ کر سکتی ہے. دیکھیں یہاں پاکستان میں ہوا کیا ہے کہ ملک غریب ہے اور عوام کا ایک بڑا چھوٹا طبقہ امیر ہے. وہ چھوٹا طبقہ امیر ہے، وہ رہنا چاہتا ہے یہاں بادشاہوں کی طرح. پاکستان میں جو مرسیڈیز گاڑی ہے یا رولز رائس گاڑی ہے یا آڈی گاڑی ہے، وہ پچھلے سالوں میں دنیا میں سب سے زیادہ آئی ہے. تو جس ملک کے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں، جس ملک کے پاس ڈالر امپورٹ کرنے کی نہیں ہے، اس کو کس مریض نے کہا تھا کہ وہ آڈی، مرسیڈیز اور رولز رائس امپورٹ کرے؟
تو اور آپ جا کے پاکستان کی گلیوں میں دیکھ لیں کس طرح فور ویلر ہیں، ڈالے چل رہے ہیں، اسمبلیوں کے سامنے چلے جائیں، کوئی بھی آدمی فور ویلر میں نہیں آتا، سب فور ویلر میں آتے ہیں. تو یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کون ذمہ دار ہے؟ میں اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ شبر زیدی صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اوڈی مرسڈیز، یہ ملک کی 1 یا 2% لوگ آباد کر رہے ہیں. اگر اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو 22 کروڑ عوام کس کے سر پہ اپنا لہو تلاش کرے گی؟ مجھے تو اس کا نام بتا دیں. یہ کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی جو 50 لاکھ آدمی ہیں جو عیاشی کر رہا ہے، اس کی عیاشی کے کھاتے میں 21 کروڑ لوگ مر جائیں گے نا. میں یہی تو سمجھا رہا ہوں آپ کو.